الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے اس بات پر اور اس نعمت عظمیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مبارک مہینے میں داخل فرمایا اور اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے کی توفیق سے ہمیں نوازا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ رمضان ایک عام سا معمولی سا ماحول تبدیل کرنے والا مہینہ نہیں. یہ رمضان کوئی عادت میں پڑ جانے والا نیوٹرل یا نارمل انداز کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام و اکرام ہے. یہ رمضان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ پورے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ رمضان جب اس کے چاند کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک مہینہ پہلے سے بلکہ 2 مہینہ پہلے سے تیاری کا ماحول بنتا ہے. ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم رجب کا چاند دیکھیں تاکہ اس مہینے کی صحیح تاریخوں کا اندازہ ہو سکے. اس کے بعد شعبان کا چاند دیکھیں تاکہ شعبان کے مہینے کے چاند کی تاریخوں کو طے کر کے اس کی ابتدا اور انتہا کا جب پتہ چلے تو اس کے بعد پھر رمضان کے چاند کی تیاری ہوتی ہے. یہ تیاریاں حقیقت میں رمضان کی آمد کا نہ صرف یہ کہ اشارہ ہوتی ہیں بلکہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک تبدیلی لانے کے حالات ہوتے ہیں. یہ رمضان یوں ہی نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی کے روٹین میں ہر سال ایک بار روزہ رکھیں رمضان کے مہینے میں اور پھر اس کے بعد گزار دیں اور پھر ہماری زندگی ویسے ہی ہو جائے. یہ رمضان ہمیں ایمانیات کی دعوت دیتا ہے، ہمیں ایمانیات اور اعتقادات کو صحیح کرنے کا یہ موقع ہے. یہ رمضان ہمیں اپنے منہج کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے طریقے اور میتھڈ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے دین کو کیسے سمجھنا ہے اس پر غور کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے. اعتقادات و منہجیات کے بعد یہ رمضان ہمیں اخلاقیات کی دعوت دیتا ہے. یہ رمضان ہمیں عبادات کی دعوت دیتا ہے. یہ رمضان ہمیں سماجیات کی دعوت دیتا ہے. یہ رمضان ہمیں امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے، ہمارے دلوں میں فراخی پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں رحمت اور شفقت کے جذبات پیدا کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، آخر اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیا فوائد ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے جو آپ کے درمیان پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. پہلا خطاب، پہلا لفظ اہل ایمان کو خطاب ہے. سننے والا جھنجھوڑ دیا گیا، سننے والے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات ہر معمولی انسان کے لیے نہیں، ہر عام انسان کے لیے نہیں، بلکہ صاحب ایمان کے لیے کہی جا رہی ہے. اس کا مخاطب صاحب ایمان ہے اور وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. پہلا لفظ ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، پہلا لفظ ایمان کو خطاب کرتا ہے تاکہ وہ مسلمان جو اب تک اپنے ایمان میں کمزور تھا اپنا مراجعہ کرے،
اپنے آپ کو دیکھے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، تاکہ اس خطاب کا حقدار بن سکے۔ یہ جو خطاب آ رہا ہے، یہ جو ندا آ رہی ہے، اس ندا کا حقدار بن سکے۔ ورنہ معاف کیجئے گا اگر میں مثال دوں اور یہ کہوں کہ اگر کہیں پر کوئی ایک بہت بڑا پنڈال لگا ہو اور اس پنڈال میں ایک بورڈ لگا ہو یا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہو کہ اس جگہ پر اس پنڈال میں اندر انواع و اقسام کے کھانے پینے کے انتظامات ہیں، ان کے اندر صرف وہی شخص آ سکتا ہے جو ان صفات کا حامل ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ اس کے اندر صرف نوجوان لوگ آ سکتے ہیں، یا اس میں صرف بزرگ آ سکتے ہیں، یا اس علاقے کے آ سکتے ہیں، باہر کے نہیں آ سکتے، یا کوئی بھی صفت لائے، یا کوئی مذہبی بنیادوں پر کہے کہ اس میں صرف مسلمان آ سکتے، غیر مسلم نہیں آ سکتے، یا اس میں صرف فلاں شہر کے لوگ آ سکتے، کوئی بھی کنڈیشن لگائے تو پھر ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں مراجعہ کرے گا۔ یہ زندگی میں ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی موسم آتا ہے، الیکشن کا موسم آتا ہے، ظاہر ہے جس کا ووٹ جس جگہ ہوگا وہ وہیں پر ووٹ ڈالے گا۔ دوسرے علاقے کا اگر اس کا کارڈ ہوگا تو وہ اپنے علاقے سے ہٹ کے ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ کنڈیشنیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کے اندر حصہ لینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی یہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے پہلی کنڈیشن ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اس کے یہ مخاطب ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس رمضان کا روزہ اور اس کی فضیلت ہر انسان نہیں پا سکتا، بلکہ اس کو کون پائے گا؟ جو مومن ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کس کے پاس ایمان ہے؟ کون شخص مومن بنے گا؟ کون شخص بنے گا تو وہ اس رمضان کے مہینے کا مخاطب بنے گا؟ یہ سوال خود بخود ایک مسلمان کے اور ایک مومن کے دل میں آتا ہے اور آنا چاہیے۔ اس کو سیکھنا چاہیے کہ کیا میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، اور ایمان کی تفصیلات میں جائے۔ اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ فرض کس نے کیا؟ رب العالمین نے کیا۔ رب العالمین نے فرض کیا۔ کتبہ میں مطلب ہے لکھنا، لکھا گیا۔ تو کہاں لکھا گیا؟ سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا، اس کے بعد تمہارے شریعت میں تم پر فرض کر کے تم پر لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اس کے اندر ہمیں دعوت ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ پر ایمان لانے کی طرف، اللہ کے اس خطاب کی طرف۔ ایک مسلمان جب ان کلمات کو سنتا ہے، رمضان کی آمد ہوتی ہے، اس کا دل خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر دوڑ پڑتا ہے۔ اذان ہوتی ہے فجر کی تو کھانا روک دیتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اس سے پہلے، مغرب سے پہلے، اذان سے پہلے کھانا چکھ بھی نہیں سکتا اور چھو بھی نہیں سکتا کھانے کی غرض سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہی تو ہے، یہ اللہ پر ایمان ہی تو ہے۔ ایک مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، توحید تازہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ ایک بات اور سنیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں توحید کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان تنہا ایک رب العالمین کا حکم ہے، کسی غیر اللہ کا حکم نہیں۔ یہ روزہ تنہا رب العالمین کے لیے رکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ یترک طعامہ وشہوتہ من اجلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے سارے اعمال، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ تو اس کے لیے طے ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ملے گا، لیکن سوائے صوم کے وہ میرے لیے ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وہ میرے لیے خاص رکھا گیا ہے، میرے وجہ سے یترک طعامہ، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شہوتہ، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ من اجلی، میری خاطر۔ تو یہ رمضان ہمیں اخلاص کی اور توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہ ہو، تنہا رب العالمین کے لیے نہ ہو، تو وہ عمل شرک کی، ریا اور نمود کی ملاوٹ سے اگر ملاوٹ میں ہوگا تو وہ مردود ہو جائے گا۔ اور اگر ریا اور نمود جو شرک اصغر ہے، اس سے بڑھ کر کے اگر شرک اکبر کے لیے ہوگا، اگر رمضان اللہ تعالیٰ کے علاوہ روزہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے رکھا جائے گا، غیر اللہ کو
خوش کرنے کے رکھا جائے گا تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا، اور ایسی صورت میں یہ روزہ پورا نہ صرف یہ کہ مردود ہوگا بلکہ وہ شخص، وہ روزہ رکھنے والا جو غیر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، جہنم رسید ہوگا اگر توبہ نہ کرے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ تو روزہ، یہ رمضان ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اخلاص کی دعوت دیتا ہے، خالص رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہیں پر یہ رمضان ہمیں وسائل اختیار کرنے سے اور غیر اللہ کو درمیان میں پکارنے والا اور سفارشی بنانے والا نظام ختم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو ہمارے وہ بعض مسلمان بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے غیر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، غیر اللہ کے وسیلوں کی ضرورت ہے، غیر اللہ کے توسل کی ضرورت ہے، وہ جان لیں کہ یہ رمضان ہمیں سکھلاتا ہے کہ رب العالمین سے تنہا تعلق قائم ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو بندہ اکیلے پکار سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے متعلق اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں رمضان کی کتب علیکم الصیام کے بعد آپ پڑھیں گے تو اسی صفحہ میں نیچے جا کر کے درمیان میں ایک آیت ڈال دی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اس کے بعد میں دوسری والی آیت آئی، وہ بھی رمضان کے متعلق أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی رمضان کا ذکر چل رہا ہے، درمیان میں یہ آیت آ گئی، یہ بات آ گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر جب اے نبی آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو فرما دیجیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، دعوت کو اس کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم الشان دعوت ہے، وہ من گھڑت وسائل، وہ من گھڑت اولیاء پرستی، وہ من گھڑت پاور پرستی کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ واسطوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہ رمضان کریم آ کر کے بتلاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بعد والی آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فرما کر کے ان وسیلوں کو، ان وسائط کو، ان درمیانی اولیاء کو، ان من گھڑت عقیدوں کو ختم کر دیا گیا، اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ نے فرمایا جب مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رمضان ہمیں خالص توحید کی دعوت دیتا ہے، خالص تنہا رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر ایک مسلمان رمضان سے کچھ بھی حاصل نہ کرے اور تنہا توحید کو حاصل کر لے اور اس طریقے سے شرک سے دوری کر لے اور اخلاص پر اپنی زندگی قائم کر لے اور اولیاء پرستی، قبر پرستی، غیر اللہ پرستی کو چھوڑ کر تنہا رب العالمین سے تعلق قائم کر لے تو یہ ایک فائدہ اس کی زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ رمضان ہمیں اخلاص کی دعوت دیتا ہے، ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک سے اور بدعات سے روکتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا، بتائیے مجھے، کیا یہ رمضان کے روزے کی فرضیت مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے فقہی مذاہب میں، چاہے وہ حنفی مذہب ہو یا شافعی مذہب ہو، مالکی مذہب ہو، حنبلی مذہب ہو، ظاہری مذہب ہو، بتائیے کون بتائے گا کہ یہ رمضان کی فرضیت حنفی مذہب نے کی ہے یا شافعی مذہب نے قائم کی ہے یا حنبلی اور مالکی نے کی ہے؟ یہ رمضان کا روزہ فرض کسی حنفی مذہب یا شافعی مذہب یا مالکی مذہب نے نہیں کیا، یہ رمضان کا روزہ تنہا رب العالمین نے فرض کیا ہے، جو یہ بتلاتا ہے کہ ایک مسلمان کو خالص کتاب و سنت سے رجوع کرنا چاہیے، مذاہب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس رمضان کی فرضیت رب العالمین نے کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے متفق علیہ روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ، اجر کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کی بالادستی کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کا کلام سنا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا کلام سنا جاتا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی
فرضیت اللہ نے اور اس کے رسول نے قائم کی ہے، اور اس پر روزہ رکھ کر کے صحابہ نے دکھلایا ہے۔ صحابہ نے اس کا روزہ سب سے پہلے رکھا، اس صوم کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے قائم کیا۔ اور ایک اور بہت بڑی یادگار ہے جو منہج صحابہ پر چلنے کی دعوت دیتی ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ رمضان کی تراویح کی جماعت یہ صحابہ کرام کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے پر اکٹھا کیا۔ یہ صحابہ کا اجماع تھا، صحابہ کا منہج تھا، صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، بتائیے کہ یہ قرآن کریم کون سے مذہب کی دعوت دیتا ہے، کون سی فقہ کو پکڑنے کی دعوت دیتا ہے؟ کوئی فقہ نہیں چلتی اس مذہب کے اس رمضان کے مہینے میں، اس رمضان کے روزے کی پابندی میں صرف اللہ کا کلام چلتا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان چلتا ہے اور صحابہ کرام کی پیروی چلتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ منہج دیتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم سب گھر والے بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پر ایک ساتھ روزہ افطارتے ہیں، اس کے بعد مزید ہم مسجدوں میں افطار کا انتظام کراتے ہیں، تو پھر سب اجتماعیت سے بیٹھتے ہیں۔ ایک ہی ساتھ بیٹھنا یہ اجتماعیت و اتحاد کی علامت ہے۔ یہ اتحاد کس نے کروایا؟ کسی مذہب نے کروایا، کسی فقہ نے کروایا، یا کسی تنظیم اور جماعت نے کروایا؟ لا واللہ، کبھی نہیں، اور نہ کبھی ممکن ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی منہج یا کوئی مذہب یا کوئی فرقہ لوگوں کے درمیان اتحاد کرا دے۔ اتحاد اگر ہوگا، مسلمانوں میں اجتماعیت ہوگی تو تنہا رب العالمین کے حکم پر ہوگی اور اللہ کے نبی کے فرمان پر ہوگی، کتاب و سنت پر ہی لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی ایک مثال قائم کر کے بتلاتا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں ہمارے دلوں کے اندر شفقت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، ہم مہمان نواز بن جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو فقراء و مساکین کو پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اپنے گھر والوں پر فراخی سے خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فراخی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے ساتھ انسان مزید شفقت کا، رحمت کا اور سخا اور سخاوت اور مہربانی کا اور بڑے ہی حسن سلوک کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس طریقے سے محبت کا ماحول پھیل جاتا ہے، محبت کا ماحول عام ہوتا ہے۔ یہ ماحول صرف تنہا اللہ کے حکم پر ہوا ہے، اللہ کے نبی کے حکم پر ہوا ہے اور صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہوئے ہوا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں منہج سکھلاتا ہے، ہمیں صحابہ کے طریقوں کو پکڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی توحید کے ساتھ اور اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان سکھلاتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ روزہ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا، اس کے بعد قرآن کریم میں لکھا گیا۔ تو یہ لکھا ہوا مہینہ ہے، لکھا ہوا روزہ ہے جو فرض ہے، اور یہ ایک لفظ کافی ہے ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دلاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے، تقدیر کے بعد آئیے کہ اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا، اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اس کے بعد آئیے فرشتوں پر ایمان۔ یہی رمضان کا مہینہ ہمیں سکھلاتا ہے کہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھے۔ کیسے کر کے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا تو کب ہوا؟ ایک مسلمان سوال کرتا ہے، ایک بچہ پوچھتا ہے کہ کب نازل ہوا؟ تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل ہوا۔ جب پہلی وحی آئی، رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر تھی، اللہ کے نبی اپنے غار کے اندر، غار حرا میں بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتہ آتا ہے، فرشتہ جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق اتارتے ہیں۔ یہاں سے رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو فرشتوں پر ایمان بھی ساتھ ساتھ آیا۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ رمضان کے مہینے میں جہاں فرشتوں پر ایمان ہے، وہیں یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے میں سب سے آگے رہیں، تعلیم کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دعوت دیتا ہے کہ مسلمان پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں خاص کر پڑھنے کا ماحول ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو، اور جو پڑھنا نہ جانے وہ پڑھنا سیکھیں تاکہ مسلمان جاہل نہ رہے۔ کیونکہ اسی رمضان کی پہلی وحی آئی تھی، اسی رمضان میں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اقرا۔ قرآن کی پہلی وحی، اسلام کی پہلی ندا، پہلی آواز اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے کیا پتا چلا
کہ مسلمان کو پڑھنے والا ہونا چاہیے، مسلمان کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اور جہالت، اسلام اور جہالت جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور جہالت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان بڑا بوڑھا بھی ہے، نوجوان بھی ہے، تو وہ آئے اس مسجد میں سیکھے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے آپس میں تعاون کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر کے سیکھیں، امام مسجد سے سیکھیں، یا دوستوں میں آپس میں حلقہ لگے، یا گھر میں کوئی شخص جانتا ہو وہ پڑھائے سب لوگوں کو، درس لے کر بیٹھیں، قرآن کریم کا مدارسہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کو سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ جبریل امین اترتے تھے ہر سال کے رمضان میں، اور رات کو آتے تھے، کان یدارسہ القرآن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دراسہ کرتے تھے۔ دراسہ عربی زبان میں بڑا پیارا لفظ ہے، جس کو ہم انگلش میں اسٹڈی کہتے ہیں۔ اسٹڈی میں اور ریڈنگ میں بہت فرق ہے، اسٹڈی کرنا اور پڑھنا بہت فرق ہے۔ ہم تو پڑھنا خالی تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، ہمارا نوجوان سمجھتا ہے، ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک بار قرآن ختم، رمضان کے مہینے میں ایک بار قرآن ختم کر لو، 2 بار 3 بار 4 بار 6 بار، ہاں بہت بڑا کام ہم نے کر لیا۔ بلا شبہ اس میں بھی نیکی ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لفظوں کو پڑھ کر بغیر سمجھے گزر جائیں۔ آپ کے نبی، ہمارے نبی دراسہ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے قرآن کریم کی۔ اسٹڈی اور درس کے اندر دراسہ درس سے ہے، قرآن کا درس لیتے تھے، اس میں حفظ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور مراجعہ بھی ہے، پیچھے کا سنانا بھی ہے، اپنا حفظ پکا کرنا بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے معانی کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے احکام کو سمجھنا، قرآن کے حدود کو سمجھنا، قرآن کے مقاصد کو سمجھنا۔ یہ سارے کے سارے مقاصد اور سارے کے سارے فوائد قرآن کریم کے اس رمضان کے مہینے میں پورے ہوتے ہیں، تاکہ ایک مسلمان اس قرآن کریم پر عمل کر کے، اس کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، اس سے نصیحت لے کر کے، سبق لے کر کے آگے کی تیاری کرے، پورے سال بھر چلنے کا ایک عہد کرے، پیمان کرے، اور اپنے آپ کو تیار کرے، اپنی بیٹری چارج کرے، تاکہ 11 مہینے تک وہ ان احکامات پر چل سکے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی انقلابی مہینہ ہے، یہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر ہم ہیں جو ان باتوں کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہم ان کو سیکھنے اور جاننے کے بعد ان کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے جس پر ہم گزر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے 6 رکنوں میں ایک رکن ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ رسولوں پر ایمان، جن میں سب سے بڑے اور عظیم الشان اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ پر ایمان لانے کو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کو رسالت عطا کی گئی، ہمارے نبی کو قرآن عطا کیا گیا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نبوت پر ایمان لانے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور جب یہ بتاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو یہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا نہیں سکھلاتا، بتلائیے آپ کون سی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں جو رمضان میں نہیں ہے؟ رمضان کا مہینہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور مسلمان کو جھنجھوڑنے والا مہینہ ہے۔ مسلمان کو اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ، منہج کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ جوڑنے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں رسولوں پر ایمان اور اللہ کے نبی کی نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رکن ہے عقیدے کا ایمان بالکتب۔ تو ظاہر ہے کتابوں پر ایمان، جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں سب سے بڑی عظیم الشان کتاب اور آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت رمضان سے ملتی ہے، کیونکہ قرآن تو فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انا انزلناہ
انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعلق مختلف جگہوں پر بتلا دیا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ رمضان میں نازل ہوا, یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا, مبارک رات میں نازل ہوا. تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جب اس مہینے میں داخل ہوتا ہے اور پھر مزید آپ دیکھیں اس کی تاکید کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے طور پہ تلاوت کرتا ہے اور رات کو تراویح میں قرآن سنتا ہے. تراویح میں قرآن سن کر کے ہم قرآن سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے. تو ایمان بالکتب اور ایمان بالقرآن, کتابوں پر ایمان, آسمانی کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان ہمارا اس رمضان سے تازہ ہوتا ہے. اور ایمان کا آخری رکن جو ایمان بالآخرہ ہے, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یہ 5 ہو گئے. اور چھٹا رکن ہے ایمان کا آخرت پر ایمان, ایمان بالیوم الآخر. یہ رمضان ہی ہمیں سکھلاتا ہے کہ آخرت آئے گی. اور ایک مومن یہ رمضان کیوں تھکتا ہے, یہ مسلمان کیوں تھکتا ہے رمضان میں, کیوں رات کو فجر سے پہلے کھا کر کے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتا ہے اور دن بھر بھوکا رکھتا ہے. کون سی چیز ہے جو مسلمان کو اس چیز پر ابھارتی ہے؟ مسلمان کو جو چیز ابھارتی ہے وہ ہے آخرت. آخرت میں اس کو اجر چاہیے, مسلمان کو آخرت میں اجر چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان میں ہر روز جہنم سے آزاد کرتا ہے, فطر کے وقت آزاد کرتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ مہینہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہے اور جہنم آخرت میں آئے گی. اور یہ رمضان ہمیں سکھلاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ریان بنایا ہے اور اس ریان دروازے سے صائمین داخل ہوں گے, روزے دار داخل ہوں گے. اور روزے دار داخل ہونے کے بعد جب آخری شخص داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ رمضان ہمیں دونوں چیزیں سکھلاتا ہے, جنت کا تعارف کرواتا ہے, آخرت سے ڈر کر کے آخرت سے بچنے اور آزادی حاصل کرنے پر ابھارتا ہے. اور آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ, سوائے روزے کے, کیونکہ یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں قیامت کے دن اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا اجر دوں گا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت ساری حکمتیں, بہت سارے فوائد سکھلاتا ہے, بہت سارے مقاصد ہیں. آج کے اس خطبے میں نے صرف عقیدے کے اور ایمان کے ارکان پر اکتفا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید اس کے فوائد پر گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ رمضان جس وجہ سے آیا ہے ہمارے دلوں کو صاف کرنے, ہمارے علم کو بڑھانے, ہماری عبادتوں کو صحیح کرنے, ہمارے منہج کو صحیح کرنے, ہمارے عقیدے کو صحیح کرنے. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں کو صحیح کر دے اور ہمیں ایمان کی خالص پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.